اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما دے، آمین۔ دعا سے عبادت ہے، دعا سے برکت ہے، دعا سے حفاظت ہے، دعا سے معافی ہے، دعا سے جنت ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ دعا کی بہت ضرورت ہے۔ الحمدللہ، میں کسی چیز کے قابل نہیں، لیکن اللہ پھر بھی مجھے سب کچھ دیتا ہے، الحمدللہ۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تکبر، چاہے دولت کا ہو، شہرت کا ہو، حسن کا ہو یا طاقت کا ہو یا پھر عہدے کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھا کرو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کا ایمان آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ میرے نبی کا چہرہ ہی اتنا نورانی ہے، بنا دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے۔ صبر کرو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ بے شک برا وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتے میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز کڑوا بول اور پیسہ ہے۔ موت اور نیند۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند۔ عشاء اور فجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کا ثواب اجر معلوم ہو جائے، وہ بھاگ کر آئیں گے، چاہے وہ کسی ایسی بیماری میں ہو جیسے کہ گھسٹ کر آنا پڑے۔ نماز اور دعا۔ حالت کیسے بھی ہو، نماز اور دعا ہر حالت سے لڑنے کی طاقت دے ہی دیتی ہے۔ اذان غور سے سننے سے کافی ذہنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جس نماز کے لیے طواف کعبہ رک جاتا ہے، تو ہمارے کاروبار کی کیا اوقات ہے۔ الحمدللہ، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ اللہ کی دوستی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ دعا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا، اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ اللہ۔ جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ لوگ وقت اور حالات سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ۔ کسی کی غلطی کو دل میں رکھنے کے بجائے معاف کیا کرو، کیونکہ تم بھی تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہو۔ زبان کو بڑا کنٹرول میں رکھو، کیونکہ گولی کا اور تلوار کا دیا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا دیا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا، کیونکہ اس کی دھار اتنی تیز ہے۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی دیکھتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو تم اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 4 چیزوں کی حفاظت کیا کرو، پہلا نماز میں دل کی، دوسرا تنہائی میں نفس کی، تیسرا محفل میں زبان کی، چوتھا راستے میں نگاہ کی۔ کھانے کا گرا ہوا لقمہ دسترخوان سے اٹھا کر کھانا، پہلا اولاد میں خوبصورتی، دوسرا رزق میں برکت، تیسرا تکبر ختم کرتا ہے۔ عذاب قبر، جو شخص روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔